وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر یا دستوں کی صورت میں نکلو اور یا پھر اکٹھے ہو کر نکلو۔ یہ جب غزوہ احد ہوا اس کے بعد کفار کے حوصلے بڑھ گئے اور ایک جزوی سی فتح جو انہیں نصیب ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ اب تو ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی قبیلہ ایسا ہے جہاں کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیتے۔ اس پر کہا گیا ہے اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے رکھو، تیاری کر رکھو۔ پھر جیسے اللہ کے رسول کا حکم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، لشکروں کی صورت میں نکلنا پڑے یا اکٹھے ہو کر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلو۔ اور کیا بہترین عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے بھی اس حکم پہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پوچھا علی کچھ سامان جمع کیا ہے، کچھ ضرورت کی چیزیں موجود ہیں؟ کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کا سامان میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، بالکل تیار۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے لیے ہر وقت جو جمع کر کے تیار کرنے کی شے تھی وہ تو اصل میں سامان جہاد تھا۔ اس پر پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں رخصتی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، میں نے اپنی پیاری بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کرنا ہے تو گھر کا کچھ سامان موجود ہے یا نہیں؟ عرض کیا گھر کا تو کوئی سامان میں نے کبھی جمع نہیں کیا۔ ہر وقت صحابہ تیار ہوتے تھے کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے وہ بھی ہے جو دیر لگائے گا۔ یہ منافقانہ طرز عمل، جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جان بوجھ کر دیر کرنی ہے، پیچھے پیچھے آنا ہے لشکر سے، تاکہ یہ جو آگے والے ہیں یہ پہلے لڑ لیں۔ یہ منافقین لشکر اسلامی میں ہمیشہ بیک بینچرز ہوا کرتے تھے، پیچھے پیچھے رہنے والے، تاکہ وہ اگلا دستہ پہلے لڑ لے۔ اگر وہ فتح یاب ہو گئے، اگر محسوس ہوا کہ وہ غلبہ پا رہے ہیں تو ہم بھی جا کے ساتھ مال غنیمت لوٹ لیں گے، اور اگر محسوس ہوا کہ ان کو شکست ہو رہی ہے اور ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو ہم پیچھے سے کہیں کھسک جائیں گے۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، وہ کہتا ہے واقعی اللہ نے مجھ پر انعام کیا، میں پیچھے رہ گیا تھا، میں بچ گیا ہوں۔ اذ لم اکن معهم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ ولئن اصابکم فضل من اللہ، اور یقیناً اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فضل آن پہنچے، لیقولن، تو وہ ضرور کہے گا کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، گویا اس کے اور تمہارے درمیان کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ یا لیتنی کنت معهم، ہے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی ان کے ساتھ لشکر میں موجود ہوتا، کاش اس مال غنیمت کا کچھ حصہ مجھے بھی مل گیا ہوتا۔ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں بھی وہ عظیم کامیابی پا لیتا۔ یہ ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے لیے، یعنی قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو منافق ہے نا، دنیا کا مال میسر آ جانا یہ ان کے لیے کامیابی کا سٹینڈرڈ ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے لیے بھی ایسا تو نہیں؟
قرآن مجید نے فوز عظیم کسی اور شے کو کہا ہے. ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا لیا جانا، جنت میں داخل کر دیا جانا. کہیں دنیا کا مال و متاع ہمارے لیے کامیابی کا سٹینڈرڈ تو نہیں بن گیا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. بس چاہیے جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، سودا کر چکے ہیں دنیا کی زندگی کا. انہیں چاہیے جہاد کریں اللہ کے راستے میں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اگر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان قریب اسے شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے. وہ اگر شہید بھی ہو گیا تو بھی کامیاب ہے، اور اگر غازی بنا تو بھی کامیاب. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اگر جیت گئے تو اللہ کے دین کا غلبہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے، اور اگر شکست ہو گئی اور شہادت مقدر میں آ گئی تو پھر اللہ کی جنتوں میں مزے لیں گے. اللہ کے راستے میں شکست تو ہے ہی نہیں، دونوں اطراف میں کامیابی کامیابی. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، حالانکہ وہ بے بس مرد، عورتیں، بچے جو فریاد کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دیجئے. من هذه القرية الظالم اهلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دیجئے. واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار بنا دیجئے. کیا تمہارے کانوں میں ان کی دعائیاں، ان کی فریادیں نہیں جاتی؟ کیا تمہارے دل نہیں دہلتے؟ کیا تمہاری خوابگاہوں میں انگارے نہیں جلتے؟ تمہارے مسلمان بہن بھائیوں پہ ظلم ہوتا ہو، ان کا خون بہتا ہو، اور تم اپنے گھروں میں آرام سے موجود ہو. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. دو گروہ ہیں دنیا کے اندر، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولو اور سوچو کہ تم کس گروہ میں شامل ہو. الذین آمنوا، ایمان والے جو ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ کفر کرنے والے طاغوت کے راستے میں، باطل کے لیے جنگ کرتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے مسلمانوں شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے دیکھا نہیں جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا رکھو، جواب نہیں دینا. مہاجرین جو تھے جب مکہ میں موجود تھے تو حکم یہی تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. ظلم ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، مشکلات آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کوئلے چربیاں پگھلا رہے ہیں، لیکن ہدایت صرف یہ ہے کہ ہاتھ بندے رکھو، جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، رسپونڈ نہیں کرنا، برداشت کرو، صبر کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہاں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو بھی مظالم ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس پر صبر کیا ہے مکی زندگی میں. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور جیسے ہی ہجرت ہوئی ہے، جیسے مکہ سے مدینہ آئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر جنگ کرنے کو فرض کر دیا. اجازت مل گئی کہ اب تمہارے ہاتھ کھلیں، جاؤ اور اہل کفر کے ساتھ جنگ کرو. اذا فریق منہم یخشون الناس،
یہ جو مدینہ منورہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگ تھے، ان میں جو منافقین تھے، جھوٹ بول کے کلمہ پڑھنے والے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو ڈرنے لگے تھے دوسرے لوگوں سے، بھائی اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے اسباب ہیں، اتنے افراد ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے؟ وقت کی سپر پاور ہے، 27 ملکوں کا اتحاد ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کے پاس تو سپر سونک طیارے بھی ہیں، ان کے پاس تو کروز میزائل بھی ہیں، ان کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، ٹینک، توپیں، ہتھیار، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ کچھ لوگ تھے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، وہ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، جیسے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، او اشد خشیہ، یا اللہ سے بھی زیادہ ان لوگوں سے خوف کھاتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، یا اللہ یہ قتال آپ نے ہم پہ کیوں فرض کر دیا؟ اسلام بہت اچھا تھا اگر صرف نمازوں تک ہوتا، اسلام بڑا آسان تھا اگر زکوٰۃ اور عمرے تک ہوتا، اسلام بڑا اچھا تھا اگر نوافل تک رہتا، یہ قتال آپ نے ہم پہ کیوں فرض کر دیا؟ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں آپ نے ہمیں ایک قریبی مدت تک مہلت دی؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ دنیا کی جو متاع ہے، یہ دنیا کا جو سامان ہے، یہ بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، تقوی والوں کے لیے تو آخرت ہی سب سے بہتر ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر اس آخرت کے دن ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آن پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم محفوظ قلعوں کے اندر بھی ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عند اللہ، کہتے ہیں کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی انہیں برائی پہنچتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یقولوا هذه من عندک، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اس مشکل میں پھنسانے والے آپ ہیں، معاذ اللہ، اس برائی کی نسبت، اس مشکل کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقولوا هذه من عندک، کہتے ہیں یہ آپ کی جانب سے آئی ہے ہمارے پاس، نہ آپ ہمیں احد کے میدان میں لے کر جاتے، اور نہ ہمارے رشتہ دار اور ہمارے قبیلے والوں کی شہادتیں ہوتی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے، ہر شے کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہے ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب نہیں لگتا کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں بھلائی پہنچے نا، جو تمہارے ساتھ اچھائی ہو، جو تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو جو کوئی برائی تمہاری طرف پہنچے وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس پر گواہ کافی ہے، آپ کی محنتوں پر، آپ کے خلوص پر، آپ کی مشقتوں پر، آپ کی دعوت دین پر، آپ کے جہاد فی سبیل اللہ پر، اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ لوگ اگر آپ سے خوش نہیں بھی ہیں، لوگوں کی خوشنودی اگر آپ کو حاصل نہیں بھی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے احکامات ان کی اپنی خواہش کی بنیاد پہ نہیں تھے، قرآن مجید نے اس پر دلیل رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اپنی زبان مبارک سے اللہ کی مرضی کے مطابق فرماتے ہیں۔ وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے فرماتے ہیں، وہ وحی ہے جو آپ کی طرف بھیج جاتی ہے۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے مطابق بات فرماتے ہیں. لہٰذا فرمایا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اور اسی کا وائس ورسا کر کے دیکھ لیں آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. ومن تولا, اور جس نے اپنا رخ پھیر لیا, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا, آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر یہ آپ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے حقدار یہ خود ہوں گے. وَيَقُولُونَ طَاعَةً, اور وہ کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں, بیت طائفۃ منہم, رات کے وقت ان میں سے ایک گروہ مشورہ کرتا ہے, غیر الذی تقول, اس کے برخلاف جو یہ آپ سے کہہ کر گئے. وعدہ یہ کر کے گئے تھے کہ آپ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے, اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس اطاعت سے, اس آپ کے حکم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون, اور اللہ لکھ رہے ہیں اسے جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم, آپ ان سے اعراض کریں, ان کو اگنور کر دیں. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر بھروسہ کریں. وکفی باللہ وکیلا, اور اللہ کا کارساز ہونا آپ کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن, تو وہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے. تدبر, قرآن مجید کی حکمتوں کو سمجھنا, اس کے معانی و مفاہیم میں غوطہ زن ہونا, اس سے ہدایت کی باتوں کو ایکسٹریکٹ کرنا. فرمایا یہ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید کو انہوں نے کیا صرف ثواب کی کتاب بنا رکھا ہے؟ کیا قرآن مجید کتاب زندگی نہیں ہے؟ کیا یہ زندگی گزارنے کے اصول نہیں پرووائڈ کرتی؟ کیا یہ ہدایت نہیں دیتی تمہیں ہر مرحلے میں؟ کیا یہ بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا فراہم نہیں کرتی؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو یقیناً اس میں وہ بہت سارے اختلافات پاتے. ایک کتاب چھپتی ہے, چند مہینے چند سال گزرتے ہیں, اس کا اگلا ایڈیشن مارکیٹ میں آ جاتا ہے. پھر چند سال گزرتے ہیں, مزید محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے. مزید کچھ لوگ آ کے مشورہ دیتے ہیں اس میں فلاں فلاں غلطیاں ان کو درست کر لیں, فلاں شاہ اس میں اور ایڈ ہو سکتی ہے, اس کو جمع کر لیں. یہ کتاب اللہ ہے, یہ قیامت تک کے لیے ہے. 1450 سالوں میں اس میں ایک زیر زبر پیش بھی غلط نہیں پایا جا سکا, اور قیامت تک اس کے اندر کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو, کسی پیراڈائم میں ہو, کسی ایٹماسفیئر میں, کسی ماحول میں زندگی گزار رہا ہو, کسی رنگ نسل زبان سے تعلق رکھتا ہو, کسی قوم سے منسوب ہو, اس کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے, اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت رہے گا. غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں ماڈیفیکیشن کی ضرورت پڑتی. اللہ کی جانب سے ہے, لہذا جیسے اللہ کی ذات کامل ہے ویسے اللہ کا کلام کامل ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا, أَذَاعُوا بِهِ, اسے مشہور کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے ہیں, یعنی بلا تحقیق باتیں پھیلاتے ہیں. اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو لوٹا دیتے, وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اپنے اصحاب اختیار تک اس بات کو پہنچاتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو یقیناً جان لیتے اسے جو اس بات میں سے نتیجہ اخذ کرنے والے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, یقیناً تم میں سے چند ایک کے سوا سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک, آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے لیکن صرف اپنی جان کے. وحرد المؤمنین, اور ایمان والوں کو ترغیب دیجیے. عسى اللہ ان
یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ ان سے جنگ روک دے جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد باسا، اور اللہ پکڑ کرنے میں بہت سخت ہیں، واشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہیں۔ من یشفع شفاعتا حسنا، جو کوئی سفارش کرے گا اور اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اس کا حصہ بھی ہوگا۔ یہاں ذرا یہ شفاعت کو سمجھ لیں کہ دنیا کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی سفارش کی بات ہو رہی ہے، اور دنیا کی سفارش سے کیا مراد ہے؟ جو کوئی کسی دوسرے شخص کو کسی اچھے عمل کی ترغیب دے گا، جو کوئی اللہ کے راستے میں دعوت دے گا، جو کوئی نیکی کی طرف راغب کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس میں اس کا حصہ بھی ہوگا۔ کسی کو آپ نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور اس نے آپ کی بات مان کر اپنا طریقہ تبدیل کر لیا، اس نے نیکی کے اس کام پہ عمل شروع کر دیا، دعوت دینے والے کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش، جس کی دعوت برے کاموں کی ہوگی۔ خاص طور پہ اس میں ذرا سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شیئر کیا ہوا کانٹینٹ، میری پہنچائی ہوئی بات، وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے برائی پر عمل کرنے کا سبب بن رہی ہو؟ کیا میں اس برائی کی چین کے اندر شامل تو نہیں ہو رہا؟ جیسے صدقہ جاریہ ہے، کیا میں کسی گناہ جاریہ کا حصہ تو نہیں بن رہا؟ اگر ایسا ہے، یکن لہ کفل منہا، اللہ فرما رہے ہیں پھر اگر کسی نے دوسرے کو برائی کی طرف دعوت دی تو اس برائی میں اس کا اپنا حصہ بھی ہوگا، دعوت دینے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، کوئی تمہیں سلام کرے آ کر، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم اس کو اس سے بہتر دعا دیا کرو، او ردوها، یا کم از کم اتنی لوٹا دیا کرو۔ کسی نے تمہیں کہا السلام علیکم، تو تمہارا جواب ہونا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کسی نے تمہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو تمہارا جواب ہونا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو صرف سلامتی کی بات ہے۔ اب ذرا اسے پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں۔ اگر تمہیں کوئی دین کی بات بتاتا ہے، نیکی کی طرف ترجیح دیتا ہے، اب تمہیں چاہیے تم اس دین کی دعوت کو اور بڑھا کر اور بہتر بنا کر اس کے اندر اور اچھے اعمال کی دعوت شامل کر کے اسے آگے تک پہنچاؤ۔ اس نے تمہیں سلامتی کا راستہ دکھایا ہے، اب تم اگر دین کی دعوت کو اس سے بہتر انداز میں آگے پہنچاؤ گے تو تم اپنے سے نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے کا اجر مزید بڑھا دو گے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جن کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور آپ تمہیں جمع کریں گے اس قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟